السلام علیکم ناظرین، چینل ماہنامہ سلطان الفقر لاہور سے میں ہوں سلطان محمد احسن علی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اہل حق سے محبت اور عقیدت کی۔ انسان کی محبت کا حقیقی اور اصل حقدار کون ہے؟ اللہ سے محبت اور عشق کا طریقہ کار کیا ہے؟ اللہ کے محبوبین کون ہیں؟ ان سے محبت کیوں ضروری ہے؟ ناظرین، ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ سب سے پہلے بات کریں گے محبت کا حقیقی اور اصل حقدار کون ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 165 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ محبت کا خمیر ازل سے ہی انسان کے وجود کا حصہ رہا ہے، اور یہ محبت ہی ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنی مخلوق سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ یہ اللہ کی اپنی مخلوق سے محبت ہی ہے جو اس نے انسان کے لیے ہر عالم کو بے پناہ خزانوں سے سنوارا۔ یہ اللہ پاک کی انسان سے محبت ہی ہے کہ انسان سراپا گناہ بھی ہو تو جب وہ اپنے حقیقی معبود کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو نہیں دیکھتا، بس اپنے جوار رحمت میں پناہ دے دیتا ہے۔ الغرض اس شان، عظمت اور کبریائی والے اللہ کی اپنی مخلوق سے محبت کی کوئی حد نہیں، اس محبت کو ماپنے کا کوئی پیمانہ نہیں، ان نعمتوں کا تو کوئی شمار ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق سے محبت کرتے ہوئے انہیں نوازیں۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ انسان کی محبت کا اولین حقدار صرف اللہ ہی ہے، اور بندے کا اللہ سے محبت کرنا ہی اہل ایمان کی نشانی ہے۔ ناظرین، اب بات کریں گے کہ اللہ سے محبت اور عشق کا طریقہ کار کیا ہے۔ اس کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان فرما دیا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے حبیب آپ فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، بس اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کی تصدیق کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے لیے اس کی اولاد، اس کے والد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ ناظرین، یہ بھی میں نے جو حدیث بیان کی ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور حدیث نمبر 44 ہے۔ اب بات کریں گے اللہ کے محبوبین کی۔ اللہ اور اس کے محبوب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے بعد جن کی محبت اہل ایمان کے لیے لازم ہے وہ ہیں اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا، سورہ شورى کی آیت نمبر 23 ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، اے محبوب فرما دیجئے اے لوگو میں تم سے اس ہدایت و تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے قرابت کی محبت کے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ ان میں سے ہر ایک نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریب کیا اور اپنے سامنے بٹھایا، اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ایک ران پر بٹھایا، پھر ان پر چادر مبارک لپیٹی اور قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے اہل بیت اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے رجس کو دور کر دے اور تمہیں پاک و طاہر کر دے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے تمہیں عطا فرمائیں، اور مجھ سے اللہ تعالیٰ کی محبت کے سبب محبت کرو، اور میرے اہل بیت سے میری محبت کی خاطر محبت کرو۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے جامعہ ترمذی میں اور حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے۔ ناظرین، اہل بیت کے متعلق ذرا سی بھی بدگمانی انسان کی ساری عمر کی عبادت اور ریاضت کو ضائع کر دیتی ہے۔ ایسا انسان بے ایمان زندہ لاش کی مثل بن جاتا ہے۔ ناظرین، جب وفا، جانثاری اور محبت اور عقیدت کا ذکر ہو تو سب سے اعلیٰ اور افضل مقام و مرتبہ صرف اور صرف اصحاب کبار رضی اللہ علیہم اجمعین کا ہے۔ ان پاک نفوس کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل بیت سے محبت اور عقیدت کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ اصحاب کبار کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید محبت اور عقیدت کے باعث اللہ پاک نے ان پاکیزہ نفوس سے محبت فرمائی اور قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 119 ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے یہی بڑی کامیابی ہے۔ مسلم اور نسائی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کو برا مت کہو، پس قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو پھر بھی وہ ان میں سے کسی ایک کے سیر بھر یا اس سے آدھے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کے بارے میں میرا لحاظ کرنا کیونکہ وہ میری امت کے بہترین لوگ ہیں۔ ناظرین، دور حاضر کے مجدد اور سلسلہ سروری قادری کے امام سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد اللہ الاقدس فرماتے ہیں، جو اہل بیت اور صحابہ کرام کا دشمن ہے بے شک وہ اللہ کا دشمن ہے۔ ناظرین، اب بات کریں گے فقراء کاملین کی۔ اب تک، آج تک قرآن و حدیث جو اپنی اصل حالت میں قائم اور دائم ہے، یہ صرف اور صرف فقراء کاملین کے فیض اور برکت کی وجہ سے ہے۔ جس طرح اللہ پاک کی محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے ممکن ہے، اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا حصول صرف اور صرف فقراء کاملین کے توسط سے ہی ممکن ہے۔ فقراء کاملین وہ معزز جماعت ہیں جنہوں نے اتباع رسول اور محبت رسول میں تمام مسلمانوں سے سبقت اور کامیابی حاصل کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے فقیر کی طرف محبت اور عقیدت سے دیکھا اور اس کا کلام سنا تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب انبیاء اور رسولوں کے ساتھ فرمائے گا۔ ناظرین، موجودہ دور کے فقیر کامل، مرشد کامل اکمل جامعہ نور الہدیٰ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد اللہ الاقدس ہیں۔ آپ نے بطور مجدد دین تعلیمات فقر کو دنیا بھر میں عام فرمایا، جبکہ اس سے پہلے فقر کی تعلیمات اور فیض صرف خواص تک محدود تھا۔ آپ سب کے لیے بھی دعوت عام ہے کہ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد اللہ الاقدس سے حصول فیض کے لیے رابطہ کریں، کیونکہ اللہ اور اس کے محبوب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل بیت و صحابہ کرام کی محبت کے بعد فقراء کاملین کی محبت اور صحبت ایمان کی تازگی اور بقا کے لیے لازمی ہے۔ ناظرین، ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اہل حق سے محبت اور عقیدت کے نام سے یہ مضمون ماہنامہ سلطان فقر لاہور کے جون 2022 کے شمارے میں شائع ہو چکا ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ اس مضمون کا انگلش ترجمہ بھی کیا گیا ہے، اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ جو لوگ انگلش میں پڑھنا چاہتے ہیں وہ ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔